بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو سعودی انفو، اور میں ہوں محمد کبیر۔ آج 30 مارچ 2020 ہے اور آج کی اہم ترین 6 اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے احکامات جاری کیے ہیں کہ موجودہ حالات کی وجہ سے لوگوں کی ڈیوٹیز کچھ لوگوں کی زیادہ اور کچھ کی کم کی گئی ہے۔ زیادہ ڈیوٹی کرنے والے یا جن لوگوں کی ڈیوٹی کم کی گئی ہے، ڈیوٹی گھنٹے کم کیے گئے ہیں، جن لوگوں کے کمپنی کے ساتھ یہ ملازمین اگر طے کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ اگر اتفاق ہو جاتا ہے کہ ان کی سیلری کم یا زیادہ ہو تو تب ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اتفاق نہیں کرتے اپنی کمپنی کے ساتھ، کیونکہ سعودی حکومت نے اس وقت، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مختلف شہروں میں پابندیاں ہیں، اور پابندیوں کی وجہ سے کمپنیز کے ڈیوٹیز ٹائم مختلف ہو چکے ہیں، ان میں تبدیلیاں لائی گئی ہیں۔ زیادہ تر جو کمپنیز ہیں ان کے ٹائم کم کر دیے گئے ہیں، ڈیوٹی کو ریڈیوس کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ کی کمپنی یا آپ کا کفیل آپ کی سیلری اپنی مرضی سے کم کرتا ہے کیونکہ ڈیوٹی ٹائم کم ہے، تو ایسا وہ نہیں کر سکتا جب تک آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں تو پھر ممکن ہے، ادروائز آپ پر اپنا فیصلہ وہ نہیں تھوپ سکتا۔ یہ کہنا ہے وزارت افرادی قوت کا۔ اگر کوئی کمپنی یا کفیل اس قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے 1 لاکھ ریال تک جرمانہ ہوگا، اور اس کے علاوہ اس کی کمپنی کی جو کمپیوٹر، جسے ہم کہتے ہیں لفظوں میں، اس کا سسٹم بھی بند کیا جا سکتا ہے۔ بڑھتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ دوسری سب سے اہم خبر، آج سعودی عرب میں مزید 154 لوگوں کے ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ یہ کہنا ہے وزارت صحت کا۔ یہ 30 مارچ کو جن 154 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، ان میں زیادہ تر کی تعداد مکہ المکرمہ سے ہے، جن کی ٹوٹل تعداد 140 ہے۔ اسی طرح دیگر اگر مریضوں کی بات کی جائے تو دمام سے 34، ریاض میں 22، مدینہ المنورہ میں 22، جدہ میں 9، الخبر میں 6، العفوف میں 6، القطیف میں 5 اور طائف شہر میں 2 مریض شامل ہیں، جبکہ ینبو، بریدہ، الراس، خمیس مشیط، الزوران، سامتہ، الدوادمی اور تبوک میں ایک ایک مریض کی تصدیق ہوئی ہے۔ اسی طرح وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 49 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، اور صحت یاب لوگوں کی تعداد اس وقت 115 ہو گئی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ آج مکہ المکرمہ میں بھی 24 گھنٹے کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہاں پر کچھ ایریاز ہیں جن میں پابندی لگا دی گئی ہے، جن میں ان آؤٹ بند کر دیا گیا ہے۔ یہ وزارت کا کہنا ہے کہ یہ لوگ اپنے گھروں سے ضروری اشیاء لینے کے لیے باہر نکل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سپہر 3 بجے سے لے کر ان کی پابندی کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے، جس طرح پہلے سے ریاض، جدہ، مدینہ المنورہ اور ان شہروں میں آلریڈی پابندی لگی ہوئی ہے، تو یہاں پر بھی وہی 3 بجے والا ٹائم لگا دیا گیا ہے، اور 24 گھنٹے کے لیے پابندی لگائی ہے ان علاقوں میں، جن میں شامل ہیں اجیاد، المصافی، المسفلہ، الحجون، النکاسہ اور ہوش بکر۔ آج 400 افراد کو آئسولیشن روم میں رکھا گیا تھا، آئسولیشن، سیلف آئسولیشن میں، اور کچھ کو باقاعدہ ہوٹلز میں رکھا گیا تھا۔ ایسے 400 افراد کو آج ان کے گھروں تک بھیج دیا گیا ہے۔ یہ ایسے سعودی شہری تھے جو دوسرے ملکوں سے سفر کر کے آئے تھے سعودی عرب میں، اور 2 ہفتوں کے لیے انہیں کرنٹائن میں رکھا گیا تھا، اور اس کے بعد ان کو آج اپنے گھروں کے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ یہ 400 افراد میں سے سب لوگوں کے پہلے ٹیسٹ کیے گئے تھے، لیکن ٹیسٹ سب لوگوں کے نیگیٹو آئے تھے، کسی کو مسئلہ نہیں تھا۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر ان کو رکھا گیا تھا 2 ہفتے کے لیے، لیکن آج ان لوگوں کو گھروں کو واپس بھیج دیا گیا۔ ان میں کوئی بھی بندہ مریض نہیں تھا۔ بات کر لیتے ہیں، آج شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ایک بہت ہی اہم اعلان کیا ہے۔ جتنے بھی غیر ملکی سعودی عرب میں ہیں یا سعودی شہری ہیں، ان کے لیے صحت کے حوالے سے کہ اگر ان کو اللہ نہ کرے وبائی مرض لگ جاتی ہے، اگر موجودہ جو وبائی مرض چل رہی ہے، اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا جو علاج ہوگا وہ فری کیا جائے گا۔ اور یہاں پر مزید یہ کہا گیا کہ ایسے لوگ جو اللیگل ہیں سعودی عرب میں، جن کے اقامے ختم ہو چکے ہیں یا اس طرح کی پرابلمز ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی فری علاج کی سہولت دے دی گئی ہے۔ اور آج کی لاسٹ اپڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ساما، جو کہ یہ اتھارٹی ہے، سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی ہے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر آپ ATM کارڈ یوز کرتے ہیں، ڈیبٹ کارڈ یوز کرتے ہیں یا کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں، تو آپ سے جو بھی فیس لی جاتی تھی، چارجز لیے جاتے تھے،
ان کو فی الحال ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یہ آپ سے نہیں لیے جائیں گے۔ 6 ماہ کا ٹائم دیا گیا ہے، 6 ماہ کے بعد جو بھی صورتحال ہوگی اس حساب سے فیصلہ کیا جائے گا۔ بہرحال فی الحال یہ فیس معاف کر دی گئی ہے۔ اگر آپ کے جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ لمٹ ہوتی ہے اکاؤنٹ کے اندر، اس لمٹ سے اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ کم ہوتی ہے تو آپ کی کٹوتی ہوتی ہے، کہ اس لمٹ سے زیادہ اگر آپ پیمنٹ اپنی نکالتے ہیں، آپ وڈرا کراتے ہیں تو آپ سے فیس وصول کی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کوئی آن لائن اگر شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں تو آپ سے چارجز وصول کیے جاتے ہیں، اور اگر آپ ریفنڈ کرواتے ہیں تو کچھ ٹیکسز ہوتے ہیں، اس طرح کی فیسز ہوتی ہیں جو آپ سے وصول کی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہیں۔ آپ کو کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔